اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ، غزوہ دومۃ الجندل۔ 25 ربیع الاول سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام کی سرحد سے قریب دومۃ الجندل کے مشرق قبائل نے قافلوں پر ڈاکے ڈال رکھے ہیں اور گزرنے والوں سے سامان لوٹ لیتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے۔ ان خبروں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا بن عرفطہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا اور سخت گرمی، ریگستانی سفر اور ناسازگار حالات کے باوجود 1000 صحابہ کا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمان شدید گرمی کی وجہ سے رات میں سفر اور دن میں آرام کرتے تھے۔ 10 منزلیں طے کرنے کے بعد صحابہ نے دومۃ الجندل پہنچ کر قیامت فرمایا تو کفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہو گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں دومۃ الجندل کے گورنر کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جنگ کیے بغیر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اللہ کی قدرت، چیٹی کی دور اندیشی۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق چیٹی کو دیکھو، قدرت نے اس کو اپنی غذا جمع کرنے کی کیسی حکمت سکھائی ہے۔ اپنی غذا جمع کرنے میں چیٹیاں آپس میں ایک دوسرے کا کس طرح تعاون اور سپورٹ کرتی ہیں اور سب آپس میں مل کر سخت گرمی اور سخت سردی کا سٹاک جمع کر لیتی ہیں تاکہ اطمینان اور سکون سے اپنے سوراخوں میں بیٹھ کر کھایا کریں اور باہر نہ نکلنا پڑے۔ یہ کیسی دور اندیشی ہے، یہ سمجھ چیٹی کو کس نے دی ہے؟ ایک فرض کے بارے میں، بیمار کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ بخاری کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع اور سجدہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے۔ اگر رکوع اور سجدہ پر بھی قادر نہ ہو تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں کو معاف کرانے کی تسبیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، دوزخ کے مستحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں چین اور سکون نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دنیا کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جاننے لگو تو تمہیں کبھی دنیا میں چین نصیب نہ ہو۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، زبیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ۔ پھر اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر میں کہتا کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو وہ یہی ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہے اور انجیر کا یہی حال ہے، لہٰذا اسے کھاؤ، اس لیے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے اعراض کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔